اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے سچے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پھر آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبریں افغانستان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ افغانستان کی معاشی صورتحال بڑی بدتر ہو رہی ہے اور غذائی قلت کا شکار بھی، غربت کا شکار بھی، معاشی قلت کا شکار بھی افغانستان ہو سکتا ہے۔ اسی کو لے کر دنیا کے تمام ملکوں سے امداد کی اپیل کی گئی، انسانی بنیادوں پر امداد کی جائے افغانستان کی۔ تو ابھی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کے لیے سعودی عرب 1 ارب ریال کی امداد کرے گا۔ اسلام آباد میں OIC کے اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی مدد ہماری جانب سے کی جائے گی۔ وہیں پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو ملک افراتفری کا شکار ہو جائے گا، جس سے لامحالہ دہشت گردی اور آتنکواد، ٹیررزم کو فروغ ملے گا۔ تو خیر، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے پاکستان نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اس لیے اب عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی پیمانے پر باقاعدہ افغانستان کے حالات کو سنبھالنے کے لیے عالمی پیمانے پر افغانستان کی ہر طرح سے مدد کی جانی چاہیے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر مصر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہفتے کے روز بتایا جا رہا ہے کہ شمالی سینا میں مصری فوج کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں داعش کے 2 سینئر کمانڈر، خطرناک کمانڈر مارے گئے۔ قبائلی ذرائع نے العربیہ.net کو بتایا کہ فوج نے سینا ٹرائب یونین کی مدد سے غزہ کی پٹی سے متصل علاقے رفح کے جنوب میں العجرہ کے علاقے میں چھاپے مارے۔ ان چھاپوں کے دوران داعش کے خطرناک جنگجوؤں کو ہلاک کیا۔ چند روز پہلے اس علاقے میں داعش کے ایک جنگجو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے فوجی دستے قبائلی یونین کی مدد سے داعش کے 2 دیگر عسکریت پسندوں کو مارنے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے ایک کی شناخت محمد اکرم فاروق اللحام کے نام سے کی گئی، جس کا تعلق غزہ کے علاقے خان یونس کے مغرب میں المواسی علاقے سے ہے۔ غزہ کی پٹی میں وہ داعش میں شمولیت کے لیے جزیرہ نما سینا میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو خیر، مصر میں جھڑپیں ہوئی ہے جس میں داعش کے 2 سینئر کمانڈر مارے گئے۔ آئیے ناظرین، کورونا اور نئے ویریئنٹ اومیکرون کو لے کر انٹرنیشنل لیول پر یہ خبر آ رہی ہے کہ جرمنی نے اومیکرون کے پھیلنے کی وجہ سے اور اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے اس کے بڑھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر بین لگا دیا، پابندی لگا دی۔ جرمنی نے اومیکرون کے پھیلنے کے درمیان پیر
کے روز برطانیہ سے آنے والے تقریباً تمام ٹورسٹ اور تمام مسافروں پر ٹیمپریری طور پر پابندی لگا دی ہے۔ رابرٹ کوچ انسٹیٹیوٹ نے سنیچر کے روز یہ بات کہی کہ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ اور آئل آف مین اور چینل آئلینڈ سے جرمنی کا سفر پابندی کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہاں سفر پر پابندی کا اطلاق آج یعنی 20 دسمبر کی صبح سے ہوگا۔ ادارے کے مطابق عارضی پابندیاں ٹیمپرری بین کم از کم 3 جنوری 2022 تک نافذ العمل رہے گا۔ پابندی کے باوجود جن مسافروں کو جرمنی میں داخل ہونے کی اجازت ہے انہیں PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور لازمی طور پر کوارنٹائن سے گزرنا ہوگا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ملیشیا سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ملیشیا میں کورونا کے 4083 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 29 مریضوں کی موت کی خبر بھی آئی ہے۔ آئیے ناظرین، ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایران کو لے کر کافی پریشان ہے، کیونکہ اسرائیل کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو چھوٹے سے ناجائز بچے ہیں ایران ہمیں تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل لگاتار امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خط لکھ کر اور پریشر ڈال کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اس کا جوہری پروگرام کرنے نہ دیا جائے، اور اب تک تو اسرائیل دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہا تھا، لیکن ابھی خبریں آ رہی کہ اسرائیل عسکری ماہرین، اسرائیل کے جو فوجی ماہرین ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے جو مشہور پیپر ہے اس نے یہ ایکسپوز کیا ہے، انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی صلاحیت سے اسرائیل محروم ہیں، یعنی اسرائیل کی وہ طاقت نہیں کہ ایران کے جوہری تنصیبات کو ختم کر سکے۔ اسرائیلی ذمہ داران اور عسکری ماہرین کے مطابق تل ابیب اس وقت ایسے کسی بھی حملے کی قدرت رکھنے سے عاجز ہے جس کے ذریعے ایرانی جوہری پروگرام کو بڑی حد تک تباہ کیا جا سکے یا اس کو مؤخر کیا جا سکے۔ مذکورہ اسرائیلی شخصیات نے باور کرایا کہ اس نوعیت کا حملہ کسی طور پر بھی قریبی وقت میں ممکن نہیں ہوگا، یعنی اسرائیل کو اس کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایران کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت فلپائن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فلپائن میں بھی ایک طوفان آیا جس نے کافی تباہی مچائی، اور خبریں ہیں کہ تقریباً 75 افراد اس تباہ کن طوفان کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے، ہلاک ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ لوگ اور 3 لاکھ لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں، یعنی آپ طوفان کی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بی بی سی نے یہ رپورٹ اتوار کو دی ہے۔ جمعرات کو فلپائن کے جنوبی اور وسطی صوبے میں 195 کلومیٹر یعنی تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والے اس خطرناک تباہ کن طوفان سے 3 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، یعنی 3 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں اور 75 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ علاقے کے فضائی سروے میں بڑے پیمانے پر نقصان کا پتہ چلا ہے۔ ان متاثرہ علاقوں میں طوفان کے بعد خطے کے 48 معیاروں میں سے نصف سے بھی کم سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں، اور اب تمام متاثرہ علاقوں میں ہزاروں فوجیوں، کوسٹ گارڈ اور فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں مدد کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔